کسی زمانے میں ہندوستان میں ایک غریب بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کا نام ولی داد تھا۔ اس کا کوئی کنبہ نہیں تھا اور وہ شہر سے دور ایک کچی جھونپڑی میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ جنگل سے گھاس کاٹ کر اور اسے گھوڑوں کی خوراک کے طور پر بیچ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ وہ روزانہ صرف 5 سکے کماتا تھا، لیکن وہ ایک سادہ بوڑھا آدمی تھا اور اس کی ضرورت اتنی کم تھی کہ وہ ہر روز 1 سکہ بچاتا اور باقی 4 سکے کھانے اور کپڑوں پر اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرتا۔ اس طرح وہ کئی سال تک اپنی زندگی بسر کرتا رہا۔ ایک رات اس نے سوچا کہ وہ اپنی جھونپڑی کے فرش کے نیچے مٹی کے بڑے برتن میں چھپا کر رکھے ہوئے پیسے گنے۔ چنانچہ اس نے کافی محنت کے بعد تھیلی کو فرش میں سے کھود کر نکالا اور اس میں سے موجود سکوں کے ڈھیر کو حیرانی سے دیکھتا رہا کہ اتنے پیسوں کے ڈھیر کا وہ کیا کرے۔ اس نے کبھی بھی اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنے کا نہیں سوچا، کیونکہ وہ اپنے باقی دن اسی طرح گزارنے پر خوش تھا جیسا کہ وہ ہمیشہ سے گزار رہا تھا، اور اسے کسی آرام یا آسائش کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ آخرکار اس نے ساری رقم ایک پرانی بوری میں ڈال دی، جسے اس نے اپنے بستر کے نیچے دھکیلا اور اپنے پھٹے پرانے کمبل کے نیچے سو گیا۔ اگلی صبح وہ اپنے پیسوں کی بوری کے ساتھ ایک جوہری کی دکان پر چلا گیا جسے وہ شہر میں جانتا تھا۔ اس نے جوہری سے سودا کیا اور سونے کا ایک خوبصورت کنگن لے کر چلا آیا۔ اس نے کنگن کو احتیاط سے اپنے سوتی کمر بند میں لپیٹ کر وہ ایک امیر دوست کے گھر چلا گیا۔ اس کا دوست ملک پھرنے والا سوداگر تھا اور اپنے اونٹوں اور تجارتی سامان کے ساتھ کئی ملکوں میں گھومتا تھا۔ ولی داد کافی خوش قسمت تھا کہ اسے اس کا دوست گھر پر مل گیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد اس نے سوداگر سے پوچھا کہ اس کی رائے میں سب سے زیادہ نیک اور خوبصورت عورت کون ہے۔ سوداگر نے جلدی سے جواب دیا کہ بلا شبہ وہ اسلام پور کی شہزادی ہے، جو ہر جگہ اپنی خوبصورتی اور فیضانہ مزاج کی وجہ سے مشہور ہے۔ ولی داد نے کہا، پھر اگلی بار جب آپ اسلام پور جائیں تو شہزادی کو میری طرف سے چھوٹا سا کنگن دے دیں، یہ میری طرف سے ان کی نیکی اور اچھائی کا تحفہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کمر بند سے کنگن نکال کر اپنے دوست کے حوالے کر دیا۔ سوداگر بہت حیران ہوا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اور اپنے دوست کے منصوبے پر عمل کرنے میں کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کچھ عرصہ بعد سوداگر اسلام پور کے دارالحکومت پہنچا۔ وہ محل میں حاضر ہوا اور ایک چھوٹے سے خوشبو والے ڈبے میں بند کنگن اس نے شہزادی کو پیش کیا اور ساتھ ہی ولی داد کی طرف سے اسے سونپا گیا پیغام بھی دیا۔ شہزادی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے یہ تحفہ کون دے سکتا ہے۔ اس نے احسان مندی کے ساتھ اپنے پراسرار متاع کو واپسی کا تحفہ پیش کیا، جو کہ عمدہ ریشم سے لدا ایک اونٹ تھا۔ اس کے علاوہ سوداگر کے لیے بطور قاصد رقم کا تحفہ تھا۔ اونٹ کے ساتھ سوداگر اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ کچھ مہینوں بعد وہ پھر گھر پہنچا۔ وہ فوراً شہزادی کا تحفہ ولی داد کے پاس لے گیا۔ بوڑھا آدمی الجھن میں پھنس گیا کہ اس کے دروازے پر ریشم سے لدا ہوا ایک اونٹ کھڑا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس تحفے کا کیا کرے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے تاجر سے التجا کی کہ وہ غور کرے کیا وہ کسی ایسے نوجوان شہزادے کے بارے میں جانتا ہے جس کے لیے ایسا تحفہ کارآمد ہو۔ یقیناً تاجر نے بہت خوش ہوتے ہوئے کہا، دہلی سے بغداد تک اور قسطنطنیہ سے لکھنؤ تک میں سب شہزادوں کو جانتا ہوں، اور نیک آباد کے بہادر اور امیر نوجوان شہزادے سے زیادہ قابل کوئی شہزادہ نہیں۔ اچھا تو پھر، ولی داد نے کہا، یہ ریشم میری طرف سے اس کے پاس بطور تحفہ لے جاؤ۔ ولی داد کو ریشم سے چھٹکارا پا کر بہت سکون ملا۔ سوداگر مقررہ وقت پر نیک آباد پہنچا، جہاں اس نے شہزادے کے ساتھ ملاقات کی۔ وہاں اس نے ولی داد کی طرف سے
ریشم کا خوبصورت تحفہ پیش کیا اور اس نے شہزادے سے درخواست کی کہ وہ اسے اس کی قدر و عظمت کے آئزانہ خراج کے طور پر قبول کرے۔ شہزادہ کافی متاثر ہوا۔ اس نے 12 بہترین گھوڑے منگوائے جن کے لیے اس کا ملک مشہور تھا کہ ولی داد کے لیے واپسی کے تحفے کے طور پر حوالے کیے جائیں۔ شہزادے نے سوداگر کو اس کی خدمات کا بڑا انعام بھی دیا۔ پہلے کی طرح ولی داد سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان 12 گھوڑوں کا کیا کرے۔ آخرکار اس نے سوداگر کو 2 گھوڑے دیے اور اس سے منت کی کہ باقی 10 کو اسلام پور کی شہزادی کے پاس لے جائے۔ اپنے پرانے دوست کی درخواست کے مطابق سوداگر اپنے اگلے سفر پر گھوڑوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور بالآخر انہیں شہزادی کے سامنے پیش کر دیا۔ اس بار شہزادی نے سوداگر کو بلایا اور اس سے دینے والے کے بارے میں سوال کیا۔ سوداگر سچا اور کھرا آدمی تھا، اس کے باوجود وہ ولی داد کی اصل حقیقت بیان نہیں کر سکتا تھا، جس کی روزانہ کی آمدن 5 سکے تھی اور جس کے پاس اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی مشکل سے میسر ہوتے تھے۔ تو اس نے اسے بتایا کہ اس کے دوست ولی داد نے شہزادی کی خوبصورتی اور اچھائی کے بارے میں سنا ہے اور اس کے قدموں میں سب سے اچھا تحفہ رکھنا چاہتا ہے۔ شہزادی نے اپنے والد کو اعتماد میں لیا۔ اس نے اپنے والد سے التجا کی کہ وہ اسے مشورہ دے، وہ اس شخص کو کیا تحفہ دے جو اسے اس طرح کے تحائف دینے پر اصرار کرتا ہے۔ اچھا، بادشاہ نے کہا، سب سے مناسب کام یہ ہے کہ اس نامعلوم دوست کو ایک ہی دفعہ میں اتنا شاندار تحفہ بھیجا جائے کہ وہ آپ کو اس سے بہتر کچھ بھیجنے کے قابل ہی نہ ہو، اور اس طرح سے مزید کچھ بھیجنے میں اسے شرم آئے گی۔ پھر اس نے حکم دیا کہ 10 گھوڑوں کے بدلے میں شہزادی چاندی سے لدے 20 خچر واپس بھیج دے۔ اس طرح چند گھنٹوں میں سوداگر نے اپنے آپ کو ایسے شاندار کارواں کا نگراں پایا کہ اسے ڈاکوؤں سے دفاع کے لیے کئی مسلح افراد کی خدمات حاصل کرنی پڑی۔ وہ اپنے آپ کو ولی داد کی جھونپڑی میں دوبارہ پا کر واقعی خوش تھا۔ یہ کیا ہے؟ ولی داد نے اپنے دروازے پر پڑی چاندی کی تمام دولت کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے دوست، مہربانی کر کے ان میں سے 4 خچر اور ان کا بوجھ اپنی پریشانی اور خرچ کے لیے قبول کرو، اور باقی خچر اور چاندی سیدھے نیک آباد کے مہربان شہزادے کے پاس لے جاؤ۔ سوداگر بہت خوش تھا کہ اس کی تمام کاوشوں کا اسے اچھا صلہ مل رہا تھا۔ جیسی اس نے سفر کی تیاری کی، وہ اس نئے اور شاہی تحفے کے ساتھ نیک آباد کی طرف روانہ ہوا۔ اس بار شہزادہ بھی شرمندہ ہوا اور اس نے سوداگر سے گھوڑے کی بابت سوال کیا، تو سوداگر نے گھوڑے کی حقیقت سچ سچ بیان کی۔ شہزادے نے اسلام پور کے بادشاہ کی طرح ایک ایسا تحفہ واپس کرنے کا عزم کیا جو واقعی شاہی ہو۔ چنانچہ اس نے 20 شاندار گھوڑوں کا ایک قافلہ بنایا جو سونے کی کڑھائی والے کپڑے سے سجے ہوئے تھے، جن پر مراکش کی عمدہ زینے اور چاندی کی لگامیں اور رکابیں تھیں۔ بہترین نسل کے 20 اونٹ بھی، اور مزید یہ کہ 20 ہاتھی جن پر چاندی کی شاندار نشستیں اور چاندی کی چھتیں تھیں، اور نشستوں کو موتیوں کی کڑھائی کی گئی ریشم سے ڈھکا گیا تھا۔ سوداگر کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان عمدہ جانوروں کی حفاظت کے لیے آدمیوں کی ایک چھوٹی سی فوج رکھے، اور اس دستے کا ہندوستان کی سڑکوں پر سفر کرنے کا نظارہ بہت شاندار تھا۔ اتنی زیادہ دولت۔ جب قافلہ اس کے دروازے پر پہنچا تو ولی داد نے پکارا، مجھ جیسے بوڑھے آدمی کا قبر میں ایک پاؤں رکھنے والے کا دولت سے کیا تعلق؟ وہ خوبصورت نوجوان شہزادی اب وہ ان تمام عمدہ چیزوں سے لطف اندوز ہوگی۔ میرے دوست، اپنے لیے 2 گھوڑے، 2 اونٹ اور 2 ہاتھی اپنی تمام آرائشوں کے ساتھ لے لو اور باقی اسے پیش کر دو۔ پہلے تو تاجر نے اعتراض کیا۔ اس نے ولی داد سے کہا
کہ اسے یہ دورے کچھ عجیب لگنے لگے ہیں۔ بے شک اسے ان دوروں کا بہت اچھا صلہ ملتا تھا، لیکن پھر بھی اسے بار بار جانا اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ گھبرا جاتا تھا۔ تاہم کافی منت سماجت کے بعد اس نے ایک بار پھر جانے کے لیے رضامندی ظاہر کی، لیکن اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے کسی دوسرے سفر پر نہیں جائے گا۔ چنانچہ چند دنوں کے آرام کے بعد ایک ماہر کاروان اسلام پور کے لیے روانہ ہوا۔ اسلام پور کا بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ یہ ولیداد کی طرف سے اس کی بیٹی شہزادی کو ایک اور تحفہ بھیجا گیا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس گیا اور کہا، میری پیاری بیٹی، یہ آدمی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ان تمام تحائف سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہایت دولت مند آدمی ہے اور تمہارے ساتھ بہت مخلص ہے، اور اس سے بہتر رشتہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا، اس لیے تم جا کر اسے ذاتی طور پر ملاقات کرو۔ شہزادی راضی ہوگی۔ بادشاہ اور شہزادی کے لیے ولیداد کے علاقے میں جانے کے لیے انتظامات کیے گئے۔ سوداگر بادشاہ کے حکم پر کاروان کی رہنمائی کر رہا تھا، لیکن وہ بادشاہ اور اس کی بیٹی کو حقیقی ولیداد کے پاس لے جانے سے ڈر رہا تھا اور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ لیکن ولیداد کے نمائندے کی حیثیت سے سوداگر کے ساتھ اتنی مہمان نوازی کی گئی کہ اسے ایک لمحے کا بھی سکون نہیں ملا اور نہ ہی بھاگنے کا موقع ملا۔ در حقیقت کچھ دنوں کے بعد مایوسی نے اسے اس حد تک اپنی گرفت میں لے لیا کہ اس نے اپنا ذہن بنا لیا کہ یہ اس کی قسمت میں لکھا ہے اور اس سے فرار ناممکن ہے۔ دن بدن وہ آگے بڑھتے گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ غریب سوداگر مزید دکھی ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ اس کے لیے کس قسم کی موت ایجاد کرے گا جب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اس نے راتوں کو جاگتے ہوئے اپنے حالات کے بارے میں سوچتے ہوئے تقریباً اتنی ہی اذیتیں برداشت کی جتنی بادشاہ کے جلاد کے ہاتھوں قتل ہوتے وقت ہوتی۔ آخر کار وہ ولیداد کی مٹی کی چھوٹی جھونپڑی سے صرف ایک دن کی مسافت پر پہنچ گئے، جہاں ایک بڑا پڑاؤ بنایا گیا۔ سوداگر کو ولیداد کو بتانے کے لیے بھیجا گیا کہ اسلام پور کا بادشاہ اور شہزادی آ چکے ہیں اور اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ سوداگر جب ولیداد سے ملنے گیا، اس نے ولیداد کو پیاز اور سوکھی روٹی کھاتے ہوئے پایا۔ جب سوداگر نے اپنے پرانے دوست کو سب کچھ بتایا، اسے بھی بے حد غم ہوا اور پریشانی اور غم سے رونے لگا۔ آنسوؤں کے ساتھ اس نے سوداگر سے التجا کی کہ وہ انہیں کسی بہانے سے ایک دن کے لیے روک لے اور اگلی صبح واپس آ کر اس سے اس مسئلے پر بات کرے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سوداگر کے جاتے ہی ولیداد آدھی رات کو اپنی جھونپڑی سے نکلا اور ایک طرف کو چل دیا۔ چلتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دریا کھڑی اور پتھریلی چٹانوں کے درمیان سے بہتا تھا۔ وہاں اس نے دریا میں کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر نیچے کودنے کی تیاری میں تھا کہ اسے قریب ہی ہلکی سی چمک کا احساس ہوا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے دو خوبصورت پریاں نظر آئیں۔ تم کیوں رو رہے ہو بوڑھے؟ ایک نے کہا۔ اس کی آواز سریلی اور خنکدار تھی۔ میں شرم سے رو رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دوسری پری نے کہا۔ میں یہاں مرنے آیا ہوں، ولیداد نے کہا۔ جب انہوں نے اس سے سوال کیا تو اس نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ جب وہ سب بتا چکا تو پہلی پری نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب ولیداد کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے پرانے
सूती चिथड़े खूबसूरत और कीमती लिबास में तब्दील हो चुके थे। अपने काले पाँव में उसे गरम नरम जूते महसूस हुए। उसने सर पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि उसके सर पर जवाहरात से जड़ी बड़ी पगड़ी थी। जब वो हैरत से खड़ा था तो दूसरी परी ने उसका हाथ हिलाकर उसे सर फेरने को कहा। उसके सामने एक बहुत खूबसूरत रास्ता नजर आ रहा था जिसके किनारे ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। इस रास्ते पर परियों ने हैरत से गूंगे बने बूढ़े की रहनुमाई की। रास्ते के आखिर में जिस जगह उसकी झोपड़ी खड़ी थी वहां एक चमकता हुआ महल नमूदार हुआ जो रोशनियों से मुनव्वर था। आखिरकार वलीदाद हैरानो बेबस होकर महल के सामने खड़ा हो गया। डरो नहीं, परियों में से एक ने कहा, ये महल तुम्हारा है और इस महल में दुनिया की हर नेमत मौजूद है। फिर दोनों परियां गायब हो गईं और वो महल में चला गया। वो अब भी ये सोच रहा था कि वो ख्वाब देख रहा है। वो एक शानदार कमरे में आराम के लिए दराज हो गया जिसका उसने ख्वाब भी नहीं देखा था। जब वो सुबह सवेरे बेदार हुआ तो उसने देखा कि महल और उसके नौकर सब हकीकी हैं और वो ख्वाब नहीं देख रहा था। अगर वलीदाद हक्का बक्का रह गया था तो आप उसके पुराने दोस्त सौदागर की हैरत का अंदाजा ही लगा सकते हैं जिसे तुलूए आफ्ताब के फौरन बाद महल में लाया गया था। सौदागर ने वलीदाद को बताया कि वो रात भर सोया नहीं था। सुबह सवेरे उसे ढूंढने निकल खड़ा हुआ और उसकी तलाश हैरत में बदल गई जब उसने वलीदाद की झोपड़ी की जगह एक खूबसूरत और आलीशान महल को देखा। अगर वलीदाद के कुछ नए नौकर ना होते जो सौदागर को महल में लाए थे तो वो ये सोचकर भाग जाता कि उसकी परेशानी ने उसे दीवाना बना दिया है और जो कुछ उसने देखा है वो एक फरेब है। फिर वलीदाद ने सौदागर को सब कुछ बताया। सौदागर के मशवरे पर वलीदाद ने इस्लामपुर के बादशाह और शहजादी को उनके तमाम मुलाजमीन के साथ आने की दावत भेजी। 3 रातों और दिनों तक शाही मेहमानों के एजाज में एक अजीम दावत का इनेकाद किया गया। हर शाम बादशाह और उसके अमरा को सोने की प्लेटों और सोने के प्यालों में खाने पेश किए जाते और दूसरे लोगों को चांदी की प्लेटों और चांदी के प्यालों में पेश किए जाते थे और हर बार मेहमानों को यादगार के तौर पर प्लेटें और प्याले रखने की दावत दी जाती थी। इतनी शानदार दावत पहले कभी नहीं देखी गई थी। दावतों के अलावा खेल और शिकार, रक्स और हर तरह के तफरीही प्रोग्राम थे। चौथे दिन इस्लामपुर के बादशाह ने वलीदाद से पूछा क्या ये सच है कि वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। वलीदाद ने बादशाह का शुक्रिया अदा करने के बाद कहा कि उसने इतने बड़े एजाज का कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था और शहजादी जैसी नेक और जवान खातून के लिए उस जैसे उम्र रसीदा शख्स का रिश्ता मुनासिब नहीं। लेकिन उसने बादशाह से गुजारिश की कि वो उस वक्त तक उसके साथ रहे जब तक कि वो नेकाबाद के शहजादे को बुला ना भेजे जो एक बेहतरीन, बहादुर, बावकार नौजवान था और खूबसूरत शहजादी के साथ उसका जोड़ बिल्कुल मुनासिब होगा। इस पर बादशाह राजी हो गया। वलीदाद ने सौदागर को कई हाजिरीन और ऐसे खूबसूरत ताइफ के साथ नेकाबाद भेजा कि शहजादा फौरन आ गया। उसने जब शहजादी को देखा तो फौरन शादी पर रज़ामंद हो गया और वलीदाद के महल में बड़ी खुशी के आलम में उससे शादी कर ली। जहाँ तक वलीदाद का ताल्लुक है वो लंबे अरसे तक जिंदा रहा, तमाम मुसीबत ज़दा लोगों के काम आता रहा। उसने अपनी खुशहाली में उसी सादा दिल और फ्याज फितरत को बरकरार रखा जो उस वक्त उसका हिस्सा थी जब वो सिर्फ वलीदाद घास काटने वाला था। सच तो ये है कि जो इंसान दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में सोचता है
اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کر دیتا ہے۔